الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، عزیز اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ عشرے مغفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور پورے امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیں اور باقی ایام کی جو ہے ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یہ حدیث مشہور ہے جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ شہادت کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے حج کا کرنا۔ الحمدللہ یہ سب فرائض جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اسے چاہیے کہ ہمیں اس کی تلافی کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کا جو عنوان اور مضمون میرے جو ہے اس وقت کی مجلس میں ہے وہ ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا دینا۔ روزے تو الحمدللہ ہم رکھ رہے ہیں اور نماز کی پابندی بھی ہم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو صاحب استطاعت ہے وہ جو ہے وہ حج بھی کرتے ہیں۔ اب صاحب نصاب پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی جو ہے حقوق ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک ماذا ينفقون، کہ ہم کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو، ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اس لیے فرمایا جس کے پاس ایک سے زیادہ ضرورت کی چیز ہو وہ اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دینا چاہیے۔ تو زکوٰۃ یہ تو کمپلسری اور فرض ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ کو روک لیتا ہے تو آسمانی جو ہے مصیبتوں کے اندر بھی وہ پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ تو بعض صحابہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے اندر بڑی سختی کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، فرمایا زکوٰۃ کے اندر جو مال دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ جو رسی بھی دی جاتی، اگر اس کا بھی انکار کرے گی تو میں اس کے ساتھ قتال۔ چنانچہ حضرت صدیق کے اس کہنے کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ بھی دی اور جن لوگوں کے ذہن کے اندر خلجان اور شبہات ہو وہ بھی دور ہوگا۔ اور حضرت صدیق نے فرمایا ینقص الدین وانا حی، کہ دین میں اتنی کمی آ جائے اور صدیق جو ہے وہ موجود ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو حضرت صدیق ہی کا کمال تھا، سمجھ رہی۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہوگے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اور 8 گیٹ سے صدا آ رہی ہوگی کہ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہوگے؟ تو آپ نے پوچھا کہ آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ فرمایا آج کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ فرمایا میں نہیں کی۔ یعنی جو
پوچھا جاتا تھا کہتے تھے میں نے کیا ہے. فرمایا پھر امید یہی ہے کہ تم کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اور حضرت صدیق. تو یہ ہے کمپٹیشن. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ایسی چیزوں کے اندر کمپٹیشن کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہاں کہ صرف باب الریان ہی سے نہیں ہم کو جو ہے بلایا جائے, بلکہ ہر گیٹ سے جو ہے وہاں پہ بلایا جائے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جنت کے 8 گیٹ رکھے ہیں اور جہنم کے 7 ہیں, حالانکہ وہ ایک بھی کافی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنت کے 8 یعنی ایک دروازہ, اس لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کو بردانے کے لیے. تو یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, ہاں آگے بڑھنے کا زمانہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. چنانچہ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بڑھیا تھی, کتابوں میں واقعہ لکھا ہے, مشہور ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں اس بڑھیا کی خدمت کروں گا. اب جب گئے تو دیکھا گھر صاف ہے, پانی بھرا ہوا ہے, سب کچھ ہے. کہا بڑھیا کوئی ضرورت ہے؟ کہا کہ نہیں, ایک بندہ آیا تھا اس نے سب کچھ کر گیا. تو حضرت عمر نے سوچا کہ اچھا یہ کون شخص ہے, کل میں اور جلدی آ جاؤں گا. فجر کے وقت چلے گئے, بڑھیا سے پوچھا کوئی ضرورت ہے؟ کہا کہ ایک بندہ آیا تو وہ سب کچھ کر گیا. اچھا, تو حضرت عمر نے سوچا کہ یہ کون بندہ ہے؟ کہا کہ آج میں پوری رات نگرانی کروں گا. اب جو دیکھا کہ رات کے اندھیرے کے اندر ایک شخص آہستہ قدم جا رہا ہے, آہستہ قدم, پیر میں چپل بھی نہیں, اس لیے کہ اگر چپل ہو تو اس کی آواز ہو. حضرت عمر نے پکڑ لیا کہ کون ہے؟ تو جواب کیا تھا؟ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق. یہ یعنی خدمت خلق اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ تھا. یعنی نیم فیم پریس کانفرنس اور کوئی ایسی ایڈورٹائز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی بات نہیں. اللہ کے لیے کرو, وہ دیکھ رہا ہے کافی ہے نا. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. چنانچہ ایک واقعہ جو ہے کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ رات کے وقت نکلا اور اس نے سوچا کہ میں آج جو ہے رات صدقہ کروں گا. تو وہ اپنے صدقے کو لے کر نکلا, تو اتفاق سے جو صدقہ دیا تو وہ صدقہ جو ہے وہ ایک بدکار عورت کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ لگ گیا. تو لوگوں کے اندر یہ چرچا ہو گیا, کہنے لگا کہ فلاں نے جو ہے وہ صدقہ کیا تو بدکار کے ہاتھ لگ گیا. لیکن چونکہ اس کی نیت صحیح تھی تو اس نے کہا اللہم لک الحمد علی ذلک. پھر اس نے کہا کہ میں صدقہ کروں گا, تو وہ اپنے صدقے کو لے کر نکلا تو ایک مالدار کو اس نے دے دیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مالدار کو اس نے دے دیا تو اس کے کیا فائدہ؟ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مالدار کو دے دیا. پھر نکلا تیسرے دن تو اس نے ایک چور کو جو ہے وہ دے دیا, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چور ہے. کہ اللہ کا شکر ہے. چنانچہ اب بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا صدقہ غلط ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ بات بتائی گئی کہ تمہارا یہ صدقہ ضائع نہیں ہوا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو قبول کر لیا. بدکار عورت یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میں کیوں غلط طریقے سے کماؤں جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دیتا ہے. مالدار سوچے گا کہ جب لوگ دیتے ہیں تو میں اپنے مال کے اندر بخل سے کام کیوں لوں. اور چور نے سوچا کہ مجھے چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق بھی دی, اور اس طریقے سے جو ہے مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر دیا. بہرحال تو مال کے اندر جو ہے وہ کئی حقوق ہیں, صدقہ نافلہ ہے اور مختلف ہے. چنانچہ اس سے پہلے جو آیت ہے یسألونک ماذا ينفقون, کہ لوگ سوال کرتے آپ سے کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. فرمایا فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل, کہ والدین پر, رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسافروں پر خرچ کرو, اور جو کچھ بھی تم راہ خدا کے اندر خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور اس کا اجر و صلہ عطا فرمائیں گے.
ایک واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، قارون کا واقعہ، جو بہت مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے دیے تھے، اور جو خزانے کا تعلق ہے، روزی کا تعلق ہے، یہ اصل کے اندر ہنر سے نہیں ہے، ڈگری سے نہیں، محنت سے نہیں ہے۔ کوشش اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا فرماتے ہیں، اور کس کو کیسے دیتے ہیں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور اس نے جو ہے اس مال کی وجہ سے اس کے اندر سرکشی اور طغیانی آ گئی تھی، اور لوگوں پر اس نے زیادتی شروع کر دی۔ اور اس کے پاس کتنا خزانہ تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے کنجیاں، اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی کہ بڑے بڑے طاقتور بھی اس کو اٹھانے سے عاجز ہو جاتے تھے۔ جب کنجیاں اتنی ہوگی تو اس کے خزانے کتنے ہوگی۔ ایک واقعہ مجھے درمیان میں یاد ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مال سے ہوتا ہے، خزانے سے ہوتا ہے۔ تو ایک بادشاہ تھا، تو یہ بادشاہ جو ہے وہ اپنی جو ہے جائیداد اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے وہ چلا گیا۔ تو جہاں خزانہ ہوتا ہے اس خزانے کے اندر بھی جو ہے وہ چلا گیا، چونکہ اس کا جو نگران تھا وہ کسی وجہ سے پتہ نہیں آگے پہ جو بھی شکل ہو گئی، یہ اندر چلا گیا، اور اندر چلا کر جب وہ نگران واپس آیا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے، تو اس نے بند کر دیا۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اندر کون چلا گیا۔ اب اس کے پاس، بادشاہ کے پاس، نہ تو اندر کوئی ایسا سسٹم تھا کہ وہ باہر آ سکے، کچھ ہو سکے، اب وہ اندر ہی اندر ہے، چونکہ یہ نگران صاحب نے تو بند کر دیا دروازہ۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن بادشاہ کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، تو کہاں مل سکتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں، چونکہ انفارمیشن تو دے کے نہیں گیا تھا۔ اب جب بعد میں تلاشی کرتے کرتے جب اندر گیا تو جب خزانے کی جو ہے دروازہ کھولا کے اندر دیکھا کہ دھڑم پڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ خزانے نے اس کو بچایا؟ کچھ نہیں۔ ہاں، یہ تو بس ایک انسان کی حرص ہے، ہوس ہے کہ اس طریقے سے میں کماؤں، اس طریقے سے میں کماؤں۔ جن کے لیے ہم کما رہے ہیں اور جن کے لیے ہم نے رات دن ایک کر دیا ہے، وہی تو ہمارے جو ہے وہ بے وفا ہے، وہی ہمیں جو ہے گھر سے باہر نکالنے والے ہیں۔ تو کوئی وفادار نہیں ہوگا، یہ مال بھی ہمارے کام نہیں آئے گا سوائے اعمال کے۔ ہاں، تو کتنے زیادہ خزانے دیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے طاقتور بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اذ قال له قوم، تو قوم نے کہا کہ اس پر غرہ مت کر، اکڑ مت۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تبارک و تعالی جو ہے تکبر کرنے والوں کو اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس مال سے تو آخرت کو کما لے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور جو تیرا دنیا کا حصہ ہے اس کو نہ بھول۔ واحسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ جو ہے اچھائی کا معاملہ کیا، تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کر۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ قال انما اوتیتہ علی علم، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو کہنے لگے آج تک تو دوسرے احکامات تھے، اب تو یہ ہم سے مال لینے کی بھی بات کر رہا ہے۔ تو کیا کہنے لگا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو یہ میرے علم اور ہنر کے ذریعے سے مال ملا ہے، یہ اس نے کہا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے کتنی ایسی قومیں گزر چکی جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھی، من اشد منہ، اور اس سے زیادہ جو ہے جمعیت والی تھی۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی پکڑ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے مجرم کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا کہ کیوں پکڑ گئی. فخرج علی قومہ فی زینت، چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے وہ پورے زیب و زینت کے ساتھ، پورے کرفر کے ساتھ نکلا. اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کہ تو بڑا مالدار ہے اور بڑا اس کے ساتھ جو ہے حشم و خدم اور سب کچھ ہے. تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو دنیا کے لالچی تھے، دنیا کے حریص تھے، انہوں نے کہا کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے قارون کے پاس ہوتا. لیکن سوچنے والے جو ہے جس طریقے سے ایک ظاہری سوچنے والے ہوتے، ایک آگے کی سوچنے والے ہوتے ہیں جس کو اہل علم کہا جاتا ہے. تو وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، تو ان اہل علم نے کیا کہا؟ ویلکم، تمہارا ناس ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، برباد ہو جاؤ. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالح. تو دنیا والوں کی چمک دیکھ کر اور دنیا کی جو ہے رونق کو دیکھ کر آدمی رال ٹپکاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی آ جائے، اور پھر اس کے پیچھے لگ کر بس اللہ کے احکامات کو اور سب کچھ جو ہے پامال کرتا ہے. تو کیا ہوا؟ اہل علم نے کہا تمہارا ناس ہو، اللہ کا ثواب یہ بہتر ہے کس کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا. ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ بات صرف صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی. روزہ کیا ہے؟ 20 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. کتنی بڑی صبر والی بات ہے. اور انگلینڈ والوں کے لیے جو ایک گھنٹہ بھی جو صبر نہیں کر سکتے، لیکن یہ کتنی بڑی ٹریننگ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس امتحان لے رہے ہیں، اور جب ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باب الریان سے جو اسپیشل گیٹ ہوگا روزے داروں کے لیے، اس سے ویلکم کیا جائے گا. آؤ یا جاؤ، ماشاء اللہ. ہاں، تو یہ تھوڑی سی جو ہے پیاس کو برداشت کر لو. اس کی بات وما یلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض. اب اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھسایا. فخسفنا به وبداره الارض، زمین کے اندر اس کو اور اس کے خزانے کے ساتھ جو ہے دھسا دیا. اور جب زمین میں دھسا، وہ پکارنے لگا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو ہے کہا بچاؤ بچاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور دھسا، وہ اور دھس گیا اور دھس گیا، یہاں تک کہ پورا دھس گیا زمین کے اندر. اللہ نے اس طریقے سے جو اس کو زمین کے اندر دھسا دی. ہاں، تو کہاں گئے قارون اور کہاں گئے شداد اور کہاں گئے نمرود، اور اس وقت کی جو دنیا کے اندر جو بڑے بڑے سرما تھے کہاں گئے اور ان کا کیا حشر ہوا؟ تو یہ ایسے ہی نہیں کہ ہم جو ہے اخباروں میں دیکھیں اور اس کے بعد بات ختم ہوئی. اس سے عبرت کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. فاعتبروا یا اولی الابصار. فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. اب کوئی جماعت، کوئی پارٹی، کوئی اس کے لیے جو ہے مدد کرنے والی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ. وما كان من المنتصرین، اور نہ کوئی جو ہے ان کو جو ہے وہ بدلہ لے سکتا تھا اور مدد کر سکتی تھی. اب دیکھیں، کل جو لوگ تمنا کر رہے تھے کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی مال ہوتا، تو جب دیکھا کہ قارون جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گیا اپنے خزانوں کے ساتھ، تو آج وہی لوگ کہنے لگے کہ اچھا ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں تھے اور ہم جیسے نہیں تھے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو لخسف بنا، تو ہم بھی زمین کے اندر دھس جاتے. وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کامیاب اور سکسیس نہیں کرتے. تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ اتنے بڑے جو ہے خزانے والوں کا حال اور حشر کیا ہو گیا. تو ہم جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو کچھ دیا ہے، اگر اس کے اندر ہم نے اس کے حقوق کو ادا نہ کیا تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے اس کا جو حشر ہونا ہے وہ اپنی جگہ پر ظاہر ہے. اس لیے میرے دوستوں، جو ہے زکوٰۃ یہ تو کمپلسری ہے، یہ تو فرض ہے، اس کو نکالنا ہے.
اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے احکامات دیے. یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کو دینا ہے جو صاحب نصاب ہے، اور اس کو یہ کہا کہ سال میں ایک مرتبہ دینا ہے. اور اس میں تیرا ہی فائدہ اور بینیفٹ ہے کہ اس سے تیرا مال صاف ہوگا. فرمایا جس مال کے اندر زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے، سود کا مال مل جاتا ہے، جھوٹ کا مال مل جاتا ہے، اس حلال کو بھی وہ حرام برباد کر دیتا ہے. ہم سمجھتے رہے کہ بچے گا، نہیں وہ اس کو بھی لے ڈوبے گا. تو زکوٰۃ، صدقہ اور دوسرے جتنی چیزیں ہیں اس میں کتنا فائدہ ہے؟ فرمایا کہ اس سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوگی، غریبوں کی ضرورت پوری ہوگی، محتاجوں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی، اور پتہ نہیں نہ جانے کن کن لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوگی. اس لیے اگر زکوٰۃ کو سب نکالے اور صحیح طور سے نکال کر صحیح جگہ پر جو ہے وہ پہنچا دیں تو مسلمان کوئی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا جو ضرورت مند ہوگا. اس لیے کہ زکوٰۃ کا نکالنا اور پہنچانا یہ جو ہے صاحب مال کی جو ہے ذمہ داری ہے. اور جو نہیں نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونے چاندی سے مراد کیا ہے؟ یہ جو نوٹ ہے، کرنسی، یہ بھی سونے چاندی کا جو ہے وہ رسید ہے. تو اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور پھر ان کے بعد ان کو کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. ان سونے چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کرتے تھے. اور جس کو بخل کی وجہ سے الذی جمع مالا وعددا، جس مال کو یہ گن گن کر رکھتا تھا، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن گلے کا طوق بنے گا اور سانپ کی شکل کے اندر آ جائے گا. تو بہرحال یہ تو قرآن اور حدیث کے اندر بالکل واضح اور صاف الفاظ کے اندر جو ہے اس کو ذکر کیا. اس لیے حضرات صحابہ اہل اللہ کا جو معمول ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور جیسے میں نے اس سے پہلے یہ روایت ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سخی ہو نہیں سکتا. اور آپ کی سخاوت جب رمضان مبارک شروع ہو جاتا تھا تو ریح المرسلہ، ریح ہوا کے مانند جو ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہم جو ہے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر یا پورے دنیا کے اندر جہاں جو ضرورت مند ہیں، اللہ نے جن کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے زکوٰۃ بھی نکالے، صدقہ بھی نکالے. اور سادات اور سید کو جو ہے زکوٰۃ نہیں چلتی ہے تو وہاں تو آپ کو عطیہ اور للہ جو ہے مال سے دینا ہوگا. تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اس مبارک کے اندر جو ہے اس کی قدردانی کرنے کی اور جو ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.